بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے قیامت تک دو چیزیں وصیت کے طور پہ چھوڑی ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک رسول اکرم کی اطرت اہل بیت ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ہدایت ہیں۔ ایک مسلمان اور مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی اپنا رابطہ رکھے، بنیادی ہدایت قرآن سے حاصل کرے اور اسی قرآن کی ہدایت کو مزید تفصیل کے ساتھ اہل بیت سے حاصل کرے۔ جب تک اس قوم کا، اس امت کا تعلق قرآن مجید سے نہیں ہوگا، تب تک یہ قوم اور یہ ملت اور یہ امت ہدایت کے سلسلے میں بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید ہے جو انسان کے، مومن کے لیے ہدایت ہے۔ بغیر قرآن مجید کے انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لازمی ہے ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید سے انس ہونا، قرآن مجید سے محبت ہونا، قرآن مجید کے ساتھ اس کا رابطہ، تلاوت، تفہیم اور پھر قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بنانا۔ اس لیے ہم اس سلسلے میں قرآن مجید کی جو بنیادی ہدایتیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ تفسیر اس معنی میں کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن مجید ہمارے لیے کیا پیغامات دینا چاہتا ہے، قرآن مجید ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس تفسیر کے درس کو شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے، اس کی تلاوت کی برکت سے، اس کے اندر فہم اور اس کے اندر تفکر کی برکت سے ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اور یہ ایک افتتاح ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں عموماً دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں یا کوئی اچھا نیک کام کرتے ہیں تو اس میں افتتاحی تقریب کا ایک انتظام کرتے ہیں۔ یہ افتتاحی تقریب اس کام کے حوالے سے ہوتی ہے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہوتی ہے کہ اس میں برکت آئے اور جو مقصد ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے۔ یہ افتتاحی تقریب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہترین افتتاحی تقریب جب بھی کوئی نیک کام کیا جائے تو اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ افتتاح ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچتا، وہ نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افتتاح اگر اللہ کے نام سے ہو تو یہ کام کے لیے ضمانت ہے کہ یہ کام اپنے نتیجے تک پہنچے گا۔ اب اس میں بسم اللہ جو ہم نام کے حوالے سے جو تھوڑی سی گفتگو یہاں پہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نام کسی بھی چیز کی معرفت اور اس کی پہچان کی علامت ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو پہچانا جاتا ہے نام کے ذریعے سے
اور کسی بھی چیज़ کی معرفت ہوتی ہے نام کے ذریعے سے۔ یہ نام دو طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو نام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ذات کی طرف دلالت کرتا ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوا ہے، اب ہم کچھ دنوں بعد اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، یہ نام اس کے ذات کی طرف دلالت کرتا ہے، ذات کی معرفت دیتا ہے، ذات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے۔ ہو سکتا ہے بچے کی شکل و صورت کچھ بھی ہو اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بچہ آگے چل کے اچھا ہوگا، نیک بنے گا، برا ہوگا، کیا کام کرے گا، کیا کارنامے انجام دے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جو ہم نام رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف اس کے ذات کی پہچان ہے۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے کام کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے اس کے نام بن جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو ہم انجینئر کہتے ہیں، کبھی کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں، کبھی کسی کو وکیل کہتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر صداقت آ جائے تو اس کو صادق کہتے ہیں، امانت آ جائے تو اس کو امین کہتے ہیں۔ یہ جو نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں، جبکہ جو شروع میں بچے کا ہم نے نام رکھا تھا وہ اس کی صفات کے حوالے سے نہیں تھا، وہ اس کے ذات کے حوالے سے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ اس ذات بابرکت کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے یا یہ بھی صفاتی نام ہے؟ مفسرین اس حوالے سے دونوں طرف احتمال دیتے ہیں اور امکان دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام یعنی اللہ یہ اس ذات کی طرف اشارہ ہو، اور یہ بھی امکان دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی صفاتی نام کی طرح، جس طرح رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، خالق ہے، رب ہے، یہ بھی اسی طرح ایک صفاتی نام ہے۔ جو اس طرف جاتے ہیں کہ یہ صفاتی نام ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر صرف ایک کمال کی طرف ہم توجہ رکھیں تو پھر ایک کوئی صفت ہم بیان کرتے ہیں۔ مثلا اگر خدا کی طرف یہ توجہ ہو کہ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے تو پھر اس کا نام خالق ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو پھر غافر الذنب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک کمال کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اللہ جمیع کمالات ہے، یعنی تمام کمالات جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا ہم افتتاح کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایسے نام سے افتتاح نہ کریں کہ جو ایک صرف کمال رکھتا ہے، بلکہ ایسے نام سے افتتاح کریں جو تمام کمالات رکھتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو کام ہم شروع کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس صفت اور فعل کے حوالے سے ہمیں ضرورت پڑے گی، اس لیے ہم کسی خاص صفاتی نام سے افتتاح نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نام سے افتتاح کریں، چونکہ اللہ تمام کمالات کا جامع ہے۔ اب دیکھیں، جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نام کبھی ہم کسی چیز پہ لکھ لیتے ہیں، کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں، ایک خوبصورت تغرا بنا دیا اللہ کا، تو یہ اللہ کا نام کتبی ہے۔ اسی کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ لفظی ہے۔ وہ کتبی نام بھی اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ زبان والا جو لفظی ہے یہ بھی اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہمارے۔ کچھ موجودات ہیں جو اللہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں، بلکہ تمام موجودات بحیثیت مخلوق کے اپنے خالق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن جو موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کمالات کی طرف رہنمائی کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جب ہم آگے جائیں گے تو دیکھیں گے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں. یہ خلیفہ، یہ جانشین معرفت خدا کے لیے ہے، یعنی تمام صفات الہی کا مظہر ہے. اس لیے اس کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے. یہ حقیقی وجود ہے، یہ حقیقی نام ہے، یہ اسم اعظم ہے. یہ وہ اسم ہے کہ جو تمام کمالات کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کمالات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی نیک کام شروع کریں ہم تو کہا گیا ہے کہ افتتاح اللہ کے نام سے کریں. آخر میں ایک چیز بیان کر کے اس حصے کو ختم کرتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے افتتاح کریں، یہ صرف زبانی نہیں ہے، یہ عملی بھی ہے. زبانی ٹھیک ہے، جب ہم کسی کام کا آغاز کریں تو بسم اللہ پڑھیں، لیکن عملی یہ ہے کہ جب بھی کام کریں تو پہلے خدا کو یاد کریں. کیا اس کام میں اللہ راضی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں ناراض ہے یا اس کام سے روکا ہوا ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے. ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کریں کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق پھر فیصلہ کریں اور کام کو انجام دینے یا نہ دینے کا انسان فیصلہ کرے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عملی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے خدا کو یاد کرو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، خدا کی رضا کے مطابق ہے یا خدا کی رضا کے مطابق نہیں ہے. اگر رضا کے مطابق ہے تو کریں، رضا کے مطابق نہیں ہے تو نہ کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بسم اللہ کے ذریعے سے، اس کی برکت سے ہمیں بھی قرآن مجید اور اس کی ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.